خوشبو ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کی موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، ہمارے اگلے مہمان ہیں۔ علامہ صاحب، ایک کویسچن ہے، بڑا ہی سینسٹیو ہے اور بڑا ہی کرنا بھی ضروری ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا، سچ آکھاں تے بامبڑ بچدا، چپ رہواں تے کچھ نہیں بچدا۔ ہم چپ رہیں تو پھر بھی پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن کرنا بھی ہے، کیونکہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے وہ بیان کرنا ہے۔ ہم نے نہ تو صرف یہ اس میں اپنا ذاتی کو مفاد ہے، نہ اپنی طرف سے کرنا، نہ میں نے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ کیا پیران عظام کے پاس خواتین کا جانا شرعی حوالے سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم حقائق پہ مبنی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ ان معاملات کو ڈسکس نہ کریں جو روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوں، ڈسٹرب ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا مومن وہ ہے جس کی عقل شریعت کے تابع ہے۔ تو ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک، جہاں تک آپ کا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ پیران اعظام کے پاس عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں۔ واضح اس پہ ایک نہیں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ایک نوجوان عاقل بالغ جو عورت ہے اس کا مرد کے سامنے جانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واضح کئی حدیث مبارکہ ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ بھی کوٹ کرتا چلوں، کیا درباروں پہ عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہاں جی بالکل۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبرستان میں شب برات جایا کرتی تھی۔ تو لہذا قبروں پہ جانا یہ غلط نہیں ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ اب حالات ایسے ہیں، سرکمسٹانسز ہمارے ایسے ہیں کہ اب پردے کا وہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر پردہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر درباروں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ پردے کا معاملہ ہے، اگر پردہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا جانا جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت خوب، جزاک اللہ۔ معروف ثنا خان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حافظ حسن صاحب شہر جڑاوالا سے تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جی بسم اللہ، کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں، اور کون سا سنائیں گے آپ؟ جی میں حفیظ طائب صاحب کا کوئی یاد ہے جی تو آپ ان کا کلام سنائیں، بسم اللہ۔ واہ، خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر، ارے واہ واہ واہ، خیر البشر خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا
چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر سبحان اللہ سبحان اللہ خیر البشر چارہ کارو چارہ سازو چارہ گر خیر البشر آدمی کے سبحان اللہ درد آشنا شاہ خدا آگہی کے آخری پیغام پر خیر البشر ماشاء اللہ آگہی کے آخری پیغام پر خیر البشر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور حفیظ طیب صاحب کیا فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کہ در پہ پہنچے کس طرح در پہ پہنچے کس طرح ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے نعت گو شاعر حفیظ طیب صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا اور حافظ حسن صاحب چونکہ روزہ رکھا ہوا بچے نے تو دوران روزہ نعت پڑھنا یا خطاب کرنا پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے تو گلے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے ناظرین ایسے بچوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اللہ پاک آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے میری مراد اگلے مہمان عرفان صاحب محفل میلاد میں ملیں گے تو فقیروں کے رنگ میں ملیں گے تو باہر کہیں ملیں گے چوراہے پر ملیں گے ٹھیک ہے تو بزنس مینوں کے رنگ میں بھی ملیں گے ٹھیک ہے اگر ہیلتھ پر ڈسکس کر لیں ان کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پر ڈسکشن کر لیں ہیلتھ پر کریں گے تو یہ ڈاکٹر کے روم میں ملیں گے تو میری مراد ہیلتھ ویلنس کوچ عرفان صاحب ہر جب ملتے ہیں محبتیں بکھیرتے ہوئے ملتے ہیں آپ وہی انداز وہی رنگ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ فیض رضا صاحب ہیں یا آپ ہیں یا ڈاکٹر یوسف سلطانی صاحب ایک ہی جگہ سے آپ کو ملا سمائل صدقہ مسکرانا صدقہ اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے سلامت رہیں تو یہ اپنا ویلنس کیا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جی انشاءاللہ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے بھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا اور ہم انشاءاللہ اس میسیج کو پہنچائیں گے تو ویلنس کیا ہے تو پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب جو آپ نے کہا کہ جو آپ مسکراتے رہتے ہیں تو اس پہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں یو آر ایوریج آف یور 5 کہ ہم جو ہے نا اپنے 5 لوگوں کی ایوریج ہوتے ہیں جن میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایوریج جو ہے نا وہ صحبت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسماعیل ہے تو وہ صحبت ہماری ایک ہماری ایسے لوگوں کی ہے کہ ہم سارے مسکراتے رہتے ہیں صحیح ہے تو جب آپ مسکرانے والے لوگوں میں رہیں گے تو آپ مسکرائیں گے ہی نا بالکل تو وہ یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے تو میری صحبت سرزیا صاحب کے ساتھ بھی ہے اور بھی بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں کہ جو مسکراتے رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رہ رہے کسی کے مسکرانا سیکھ گئے تو ہمیں چاہیے مسکرانے والوں کے ساتھ ہی رہیں دوسرا آپ نے پوچھا ویلنس کیا ہے تو بہت سارے لوگ سوسائٹی میں جو ہیں اس لفظ سے ناواقف ہیں میں سر آج تک نا آپ جس طرح ماشاءاللہ اکثر ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں اکثر اوقات میں آپ کو ڈاکٹر سمجھتا رہا ہوں تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا یہ ہمارے ناظرین بھی تاکہ جان سکیں ہاں جی اصل میں ایک تو پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ
جو ہیلتھ ہے نا اس کا تعلق ڈاکٹرز کے ساتھ ہے. گڈ. جبکہ ایسا نہیں, ہیلتھ کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے, ہر کسی کو ہیلتھ کا نالج ہونا چاہیے. یہ میراث صرف ڈاکٹرز کی نہیں ہے, یہ ہیلتھ کا نالج ہم سب کو ہونا چاہیے. فیملی ممبرز بھی, بینگ اے فیملی ممبر, بینگ اے فرینڈ, ہم ایک دوسرے کو اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے, ہمیں نالج ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اب ویلنس کیا ہے دنیا میں؟ بیسیکلی 2 انڈسٹریز ہیں ویس بھائی جو ہماری ہیلتھ کے اوپر ورک کر رہی ہیں. ایک النس انڈسٹری ہے اور ایک ویلنس انڈسٹری ہے. اب النس انڈسٹری کیا ہے؟ النس انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس میں آفٹر ڈیزیز جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کام سٹارٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں کون سے لوگ آئیں گے؟ اس میں النس انڈسٹریز میں کون سے لوگ کام کرتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں, فارما آتی ہے, میڈیسن آتی ہے, ہاسپٹلز آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم ان کو کب وزٹ کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی ڈیزیز کریٹ ہو جاتی ہے, ہم کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں. جبکہ ویلنس انڈسٹری اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. ویلنس انڈسٹری کیا ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ ڈیزیز, ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں کل ہی میری والدہ کو فیور تھا, میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو میری والدہ کی جو ایج ہے وہ تقریباً 60 ایئرس ان کی ایج ہے. اچھا, ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اس عمر میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, بندہ کمزور ہو جاتا ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں اس چیز سے جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کرتا کہ جی ایگری نہیں کرتا نا. کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں میں بہت سارے کنٹریز میں گیا ہوں تو وہاں پہ 70 سال 80 سال کے جو لوگ ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, 90 ایئرس کے بھی ایون کے دیکھے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنایا گیا, ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ اس عمر میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, جبکہ نہیں ہوتی. اس عمر میں یہ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں گے, ویلنس کیا ہے کہ ویلنس آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اپنا لائف اسٹائل کس طرح ٹھیک کرنا ہے. اصل میں اس وقت جتنی بھی ڈیزیزز ہیں نا وہ ڈیزیزز آف لائف اسٹائل ان کا آ جاتا ہے, وہ لائف اسٹائل کی وجہ سے بیماریاں لگ رہی ہیں. تو ویلنس آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کس طرح پریونٹ کرنا ہے, آپ نے اپنا لائف اسٹائل کس طرح ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے, ایکسرسائز کیوں ہماری باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. اچھا, ہم جو کھا رہے ہیں, ہم نے کھانا کھانا ہے یا کھانے سے غذائیت لینی ہے؟ اب یہ بھی 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایجوکیٹ کرتی ویلنس. اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ادر کنٹریز میں آپ جائیں نا اگر, تو وہاں پہ لوگ ویل اویئر ہیں ویلنس اس ورڈ سے, وہ اس انڈسٹری سے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ویلنس انڈسٹری. تو ویلنس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہمارا یہی کاز ہے, میرا مقصد ہے, ہماری آرگنائزیشن کا یہ کاز ہے کہ ہم سوسائٹی کو اویئرنیس کریٹ کریں کہ ویلنس کیا ہوتی ہے, ہم کس طرح اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں ویلنس کا پارٹ بن کے. گڈ. اچھا عرفان بھائی, ایک اور کویشچن ہے کہ اگر آپ تو چونکہ اپنا ایز اے ویلنس کوچز آپ پورے پاکستان میں ورک کرتے ہیں, پورے پاکستان میں ٹورز کرتے ہیں, تو وہ آپ کا کیا جب ڈاکٹر حضرات کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتا ہے یا ڈاکٹر حضرات کے ساتھ ہوئے تو کیا ان کا بھی کوئی اختلاف رائے بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کو ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں جی, اختلاف رائے اس دنیا کی خوبصورتی ہے. اچھا جی, وہ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اختلاف رائے جو ہے, جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جو ٹریڈیشنل ہیں, جن کی اپروچ, جن کی سوچ ٹریڈیشنل ہوتی ہے, تو وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اچھے ڈاکٹرز جو ہیں نا, جو ابھی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے, جو نئے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, وہ ویلنس کو پڑھ رہے ہیں, وہ پریونشن کو پڑھ رہے ہیں نا. لیکن جو سابقہ ڈاکٹرز تھے, پرانے ڈاکٹرز تھے, وہ ویلنس کی طرف نہیں آتے تھے, وہ پریونشن کی طرف نہیں آتے تھے. انہوں نے ڈیزیز کو پڑھا ہوتا ہے کہ ہم بیماری پہ کس طرح کام کریں گے, میڈیسن پڑھی ہوتی ہے انہوں نے ہیلتھ کو نہیں ڈیپلی نہیں اسٹڈی کیا ہوتا نا. تو لیکن ویلنس کیا ہے کہ ویلنس میں پھر اس کے 4 پلرز بھی ہیں نا, کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ مناسب ریسٹ جو ہے باڈی کو دیں, آپ بیلنس ڈائٹ کریں, آپ خوش رہیں, جو آپ نے کہا نا خوش رہنا, یہ بھی آپ دیکھیں جو لوگ خوش رہتے ہیں نا وہ جلدی بیمار نہیں ہوتے ہیں. اچھا, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ ہے کافی. بالکل ہے, یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم جو لوگ خوش رہتے ہیں نا ان کی باڈی میں اس حساب سے سیکریشن ہوتی ہے, جیسے بولتے ہیں ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں نا. اچھا, اب جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا ان کی باڈی میں پریشانی والے ہی ہارمونز کریٹ ہوں گے, جو خوش رہتے ہیں ان کی باڈی میں خوشی والے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں. اب جو لوگ سوشل رہتے ہیں, بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بہت سارا ملنس آ رہا ہے, لوگوں سے ملتا بہت زیادہ ہے, تو اب اس کی باڈی میں سیکریشن اس حساب سے ہوتی ہے, اس کے ہارمونز اس طرح سے سیکریٹ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہماری باڈی میں کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں. آپ جس طرح کا سوچتے ہیں, جس طرح کا آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ جس طرح کی لائف گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ ہیپی رہنا چاہ رہے ہیں,
آپ ہیلدی رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں اس طرح کے ہارمونز پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. گڈ ہے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب اور ضیاء بھائی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. خوشبو